السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 63۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ اور اہل مکہ سے محبت اور دعائیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے بابرکت زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے مکہ اور مکہ میں بسنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ نمبر 1۔ اور وہ وقت یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ مکرمہ کو پرامن بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ البقرہ آیت 126۔ نمبر 2۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنائیے۔ سورہ ابراہیم آیت 35۔ نمبر 3۔ کیا انہوں نے اہل مکہ نے غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم یعنی مکہ کو امن والا بنایا ہے، جبکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے؟ ارد گرد کے قبائل ایک دوسرے پر چھاپے مارتے رہتے تھے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا۔ العنکبوت آیت 67۔ نمبر 4۔ اور وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت یعنی دین اسلام کی پیروی اختیار کر لیں تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ان اہل مکہ کو ہم نے امن والے حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی ہے، جہاں ہر قسم کے پھل اور ہماری طرف سے بطور رزق کھنچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ القصص آیت 57۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان بنائے اسی دن سے اس شہر مکہ کو حرم یعنی عزت والا بنا دیا تھا، لہٰذا یہ شہر تا قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرمت والا ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے جنگ حلال نہیں ہوئی تھی اور میرے لیے بھی ایک دن ایک گھڑی کے لیے حلال ہوئی تھی۔ اب اس کی حرمت قیامت تک باقی ہے۔ نہ یہاں کا کانٹا توڑا جائے، نہ ہی یہاں جانور کو بھگایا جائے، نہ ہی گری پڑی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں، اصل مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھانے کی اجازت ہے۔ بخاری عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرتے وقت مکہ کی سرزمین کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے اور اللہ عز و جل کو بہت ہی پیاری ہے۔ اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ ترمذی عن عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو بہت ہی عمدہ شہر ہے اور مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی جگہ نہ رہتا۔ ترمذی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ذکر فرمائی۔ آپ علیہ السلام پر خوب انعام و اکرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی درخواست پر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ نمبر 1۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 41۔ نمبر 2۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری اولاد میں سے بھی امام بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 124۔ نمبر 3۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں ان کا اجر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورہ العنکبوت آیت 27۔ نمبر 4۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے،
ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ نیز اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اس کے علاوہ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی سیدھا راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورۃ الانعام آیات 84 تا 86۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، ہم اس کا وعدہ کر چکے ہیں جس کو ضرور پورا کریں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت 104۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ بخاری عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، یعنی جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا انعام تھا جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے نبی مبعوث ہوئے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جنہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا گیا، اور انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہو رہے ہوں گے۔ مسلم عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف لوگوں کا امام بنایا بلکہ آپ علیہ السلام کو بنی نوع انسان کا پیشوا بھی بنا دیا، تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار 5 اولو العزم پختہ عزم والے پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے یہودی، عیسائی اور مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر کا اظہار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دعویٰ کو رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ نمبر 1۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ موحد مسلمان، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کے سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے ان سے نسبت رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ صرف مومنوں کا دوست ہے۔ سورہ آل عمران آیات 67 تا 68۔ نمبر 2۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7۔ نمبر 3۔ اسی نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو کر چکے ہیں۔ ہم نے یہ سب کو یہ کہا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ سورہ شورى آیت 13۔ یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ
ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعویٰ کی تردید فرماتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتریں، وہ تمہارے ہم مذہب کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمان الہی ہے، ترجمہ: اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ آل عمران آیت نمبر 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار ہیبرون میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام بھی آپ کے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے مصر کے قبطی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نے کتورہ بنت یقطن کنعانیہ سے شادی کی، جن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے 5 کے نام معلوم ہو سکے ہیں اور وہ مندرجہ ذیل ہیں: مدین، زمران، سرج، یکشان اور نشک۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام نے جہوں بنت امین سے شادی کی، جس سے 5 بیٹے پیدا ہوئے: کسان، سورج، امیم، لوتان، نافس، الطریف والعلام ابی القاسم سہیلی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔